بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. آیت کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ نے اولاد آدم سے اذ اخذ ربک من بنی آدم، اولاد آدم سے اخذ کیا، من ظہورہم، اولاد آدم کے پشتوں سے. بنی آدم کے بعد جو من ظہورہم آیا ہے یہ بدل اشتمال یا بدل البعض کہتے ہیں ہم اپنے طالب علمی اصطلاح میں. تعبیر اس طرح ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ من ظہورہم، یعنی من ظہور بنی آدم، اولاد آدم کے پشتوں سے ان کے نسلوں کو نکالا. خود آدم سے نہیں، اولاد آدم کی پشتوں سے جب آنے والی نسلوں کو نکالا تو اس وقت اشہدہم علی انفسہم، ان کو خود ان پر گواہ بنایا، خود ان پر گواہ بنایا کے اوپر تو ہم بعد میں آئیں گے. یہاں پر اولاد آدم کی پشتوں سے نسلوں کو نکالا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شاہد بنایا. اس سے خود آدم اس میں شامل نہیں ہے. خود آدم کے ساتھ وہ لوگ بھی شامل نہیں ہے جو اولاد آدم میں سے مشرک نہیں تھے، موحد تھے، وہ بھی اس میں شامل نہیں ہے. یہ بات آپ کے علم میں رہے کہ دین اسلام دین فطرت ہے، لہذا توحید دین فطرت ہونے کے اعتبار سے ابتدائی ترین انسان کا دین توحید کا دین تھا. شروع میں شرک کے نام سے کوئی چیز موجود نہیں تھی. یہ بعد میں شرک شروع ہو گیا. شروع میں دنیا والے کہتے تھے کہ انسان کا ابتدائی مذہب شرک تھا، بعد میں ترقی کر کے توحید تک آ گیا انسان. بعد میں ان کو پتہ چلا نہیں، ابتدائی انسان کا مذہب توحید تھا. لہٰذا ابتدائی جو انسان ہے وہ موحد تھے، وہ مشرک نہیں تھے، وہ بھی اس میں شامل نہیں. ابتدائی انسان جو مشرک نہیں تھے وہ اس میں شامل نہیں. حضرت آدم کی وہ اولاد جن کے آباء و اجداد مشرک نہیں تھے وہ بھی اس میں شامل نہیں ہے. آیت کی اگلی تعبیر کے حساب سے یہ بات کر رہے ہیں ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، ہمارے باپ دادا مشرک رہے، بعد میں ہم ان کی تقلید میں چلے گئے، ہم کو خود پتہ نہیں چل سکا. یہ عذر بھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کے آباء و اجداد مشرک نہیں تھے ان کے لیے یہ مسئلہ، اس مسئلے کی ضرورت نہیں تھی. لہٰذا یہ اشہاد، یہ گواہ بنانا اولاد آدم سے شروع ہوا. ہم نے پہلے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جس ابتدائی سیل کو، زندہ سیل کو خلق کیا، اس کو اپنی توحید کا درس پڑھایا ہے. آیت کے حساب سے یہ تعبیر جو ہے وہ مطابق آیت کی نہیں آتی. ہم یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ابتدائی سیل کو نہیں،
اولاد آدم میں جس سیل کی تخلیق فرمائی بعد میں، اللہ تعالیٰ نے یہ درس پڑھایا اس سیل کو کہ توحید کا درس پڑھایا، اور پھر وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ان کو اپنے اوپر گواہ بنا دیا۔ یعنی سیل کی تخلیق کچھ اس طرح ہو گئی کہ خود سیل کو دکھایا اس کی ذات کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے۔ اس ابتدائی نسل کی تخلیق کے اندر یہ بات جو ہے ودیعت ہو گئی، اس کی تخلیق کے اندر یہ بات ودیعت ہو گئی، خود اس کو سمجھایا، خود اس کو اپنی ذات کی معرفت نفس، یہ کہ آنے والی نسلوں کو جب اپنا پتہ چلتا ہے، اپنی ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو پھر وہ خواہ بخواہ اس ذات کے خالق اور رازق کی طرف متوجہ ہوگا، اس لیے کہ اس کی ذات عبارت ہے احتیاج سے، عبارت ہے کہ وہ اپنی ذات کا مالک نہیں ہے، کل کا کل احتیاج ہے۔ لہٰذا اس خود شناسی میں اشہدہم علی انفسہم، اس خود شناسی میں خدا شناسی خود موجود ہے، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ حدیث میں ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اسی سے ہے، خود شناسی کے اندر خدا شناسی ہے، یہی اشہاد کے نتیجے میں، یہ اشہدہم علی انفسہم میں خود شناسی میں خدا شناسی جو ہے ودیعت ہو گئی ہے۔ یہ درس، یہ سبق جو انسان کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے ودیعت فرمائی ہے اور پھر آنے والی نسلوں میں وراثتاً منتقل ہو گئی، یہ صرف انسان کے ساتھ مربوط نہیں ہے، یہ ایک کائناتی فطرت کا ایک حصہ ہے۔ انسان کائناتی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو بھی بنایا اس میں معرفت حق ودیعت فرمائی، کائناتی تصور فطرت کا ایک حصہ ہے انسان۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو، تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ تمام کائنات کی تخلیق معرفت رب کی بنیاد پر ہے، ہدایت تکوینی اسی چیز کی طرف ہے کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے خلق فرمائی تو اس چیز میں اللہ نے ایک قسم کی ہدایت جو اس کی زندگی کے لیے ضرورت ہے ودیعت فرمائی۔ ایک اور آیت ہے قرآن مجید میں کہ حضرت موسیٰ نے فرعون کے سامنے کہا تھا ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی تخلیق دینے کے بعد ہدایت عنایت فرمائی، ہدایت اس کی تخلیق کا حصہ ہے۔ لہذا صرف یہ انسان سے مربوط نہیں ہے، تمام انسانوں کے ساتھ، تمام موجودات کے ساتھ ہے یہ چیز، درس توحید تمام موجودات کے اندر موجود۔ سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں ودیعت فرمائی صرف توحید سے مربوط نہیں ہے، باقی صلاحیتیں بھی تو انسان کے اندر ودیعت فرمائی ہے، اور وہ ان صلاحیتوں کو اگر آپ پرورش دے دیں تو وہ صلاحیتیں نکھر کر کے سامنے آتی ہیں، منفی اور مثبت دونوں صلاحیتیں انسان کے اندر موجود ہے، توحید کی بھی صلاحیت موجود ہے، اصلاح کی بھی صلاحیت، سب موجود ہے۔ جس چیز کو پرورش دے دیں وہ چیز جو ہے وہ نکھر جاتی ہے،
صرف توحید کا نہیں، باقی بہت سے انسان کے اندر صلاحیتیں ہیں، ان صلاحیتوں کو اگر انسان تربیت دے دے تو وہ صلاحیتیں ابھر کر کے سامنے آ جاتی ہیں۔ یہاں توحید کا بھی مسئلہ یہ ہے، پہلے بھی گفتگو میں ہم نے بتایا آپ کو کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ چیز انسان کے اندر ودیعت فرمائی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ توحید کے اوپر انسان کو مجبور کیا گیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہ تقاضے جو ہے ودیعت ہے، ان تقاضوں کو اگر متوجہ کرایا جائے، یہ تقاضے جو ہے وہ نکھر کر کے سامنے آتے ہیں، نہ کیا جائے تو دبا دیا جائے تو دب بھی جاتے ہیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ جبر نہیں ہے کہ انسان کو مجبور موحد بنایا جائے، یا انسان کی کسی شخص کی جینز کے اندر اس کی شرارت ودیعت ہوئی ہے تو وہ شرارت کرنے کے، وہ شریر ہونے کے اوپر مجبور ہوتا ہو، یہ دونوں باتیں نہیں ہیں۔ یہاں پر قرآن مجید میں آیات ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو اولاد انبیاء ہیں یا انبیاء کے ماحول میں پرورش پاتے ہیں اور اس کے باوجود وہ مومن نہیں ہوتے جی۔ اور کچھ انسان ایسے ہیں جو کفر کے ماحول میں بھی مومن ہوتا ہے جی۔ یہ دونوں مثالیں قرآن نے دی ہیں، پیش کی ہیں۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما۔ اللہ نے مثال دی، پیش کی ہے کافروں کے لیے نوح کی عورت اور لوط کی عورت جو ہمارے دو صالح بندوں کی زوجیت میں تھیں، فخانتاہما، ان دونوں اپنے شوہروں کے ساتھ خیانت کی۔ ایک نبی مرسل کے خاندان میں پلنے والی خاتون، وہ مومن نہیں ہوتی۔ اور اس کے مقابلے میں ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، یہ اللہ نے مثال پیش کی ہے ایمان والوں کے لیے فرعون کی عورت کی۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اس نے کہا فرعون کی عورت نے کہ میرا مالک میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا دے۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، فرعون کے گھر میں رہنے والی ایک خاتون، وہ فرعون اور اس کے حرکتوں سے نجات مانگتی ہے، یہ اس کے ایمان کے اندر موجود ہے۔ یہ طبیعت انسان، فطرت اور انسان کی سرشت میں اس چیز کو ودیعت فرمائی ہے، تو انبیاء کی آواز کو یہ فطرت پہچان لیتی ہے۔ اگر یہ چیز سرے سے انسانی فطرت میں نہ ہوتی، توحید، خدا شناسی، معرفت رب، اگر انسانی فطرت میں، سرشت میں نہ ہوتی تو اللہ کی طرف سے آنے والی آواز کو نہ پہچانتا، یہ انسان اصلاً نہ پہچانتا، اور کسی نبی کی دعوت پر کوئی لبیک نہ کہتا۔ لبیک کہنا، اس دعوت کو پذیرائی ملنا، یہ دلیل ہے کہ مثلاً آپ کو تعلیم دی جاتی ہے کہ آپ کے اندر تعلیم کی صلاحیت ہے تو پھر اس کے لیے ایک پذیرائی مل جاتی ہے، اور اگر سرے سے تعلیم کی صلاحیت ہی موجود نہ ہوتی تو یہ تعلیم کی دعوت سدا بصحرا ثابت ہوتی۔ اگر اللہ تعالیٰ کی معرفت اور توحید کی معرفت انسان کی سرشت میں نہ ہوتی تو انبیاء کی دعوت سدا بصحرا ثابت ہوتی۔ انبیاء کی دعوت کو پذیرائی ملنا دلیل ہے اس بات کی طرف۔ البتہ
انسان کی جبلت اور فطرت میں کسی چیز کا موجود ہونا جو ہے وہ اس کا آپ کے لیے کافی نہیں ہے کہ بیرونی دعوت کی تذکر کی ضرورت نہیں ہے، بیداری کی ضرورت نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ انسان ابتدائی انسان کی طرح نہیں ہے۔ انسان جب آنکھ کھولتا ہے تو ایسے ماحول میں آنکھ کھولتا ہے جو معرفت رب کے لیے رکاوٹ ہے، ایسے خاندانوں میں پرورش پاتا ہے جو معرفت رب کے بالکل خلاف ہے۔ تو ایسے حالات میں، یا اگر خلاف نہیں ہے تو کم از کم معرفت رب کا ماحول نہیں ہوتا۔ اگر معرفت رب کا ماحول بھی ہوتا ہے پھر بھی دعوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھا آپ نے نوح کی اور لوط کی عورت کو دعوت ہونے کے اور ماحول ہونے کے باوجود اس دعوت نے کامیابی حاصل نہیں کی ان دو عورتوں میں۔ لہٰذا اس خاصیت اور اس معرفت رب کا انسان کے اندر موجود ہونے کے ساتھ ساتھ بیرونی عوامل کی ضرورت ہوتی ہے، دعوت کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس دعوت کو پذیرائی ملتی ہے۔ ایک سوال یہ۔ دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ اگر اس قسم کا کوئی واقعہ پیش آیا تھا تو پھر وہ ہم کو یاد کیوں نہیں ہے؟ ایک عالم زر کا جو قائل ہیں لوگ، احادیث بہت زیادہ ہیں، سنی شیعہ دونوں مصادر سے بہت احادیث موجود ہیں، معتبر بھی ہے، صحیح السند بھی ہیں۔ ان میں یہ تعبیر اختیار کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انسان قیامت تک کے لیے پیدا کرنا تھے سب کے حساب سے ان سب کو پہلے خلق کیا ایک مرتبہ۔ جس طرح قیامت میں سب کو ایک مرتبہ خلق کریں گے، اسی طرح پہلے بھی ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے، تمام انسانوں کو خلق کیا اور سب انسانوں سے کو عقل دے دی، ہوش و حواس دے دیا، شعور دیا، پھر ان سے اقرار لیا ہے۔ عالم ذر جس کو کہتے ہیں، روایت بہت ہے۔ بہت سے لوگ اس کو تمثیلی لیتے ہیں، یہ تمثیلی ہے، حقیقتاً کوئی خلق نہیں ہوا بلکہ انسان کی خلقت میں ودیعت فرمائی ہے۔ جس طرح اور بھی بہت سے مثالیں ہیں، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ إِنَّ عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، وہ امانت کو ہم نے پیش کیا، یہ بھی تمثیلی ہے۔ اور بھی دیگر آیات ہیں جن میں بہت سے مطالب کو تمثیلاً ذکر کیا ہے، اس کو تمثیلی لیتے ہیں۔ وہاں پر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اگر اس قسم کا وعدہ ہوا ہوتا، قالوا بلا کہا ہوتا، تو پھر ہم کو یاد نہیں ہے، یا ہمارے جو جین ہے، ابتدائی جو سیل ہے، اس سیل نے بلا کہہ دیا ہے، جی پھر ہم کو یاد نہیں ہے اس قسم کا واقعہ پیش آیا ہو، اللہ نے ہم سے عہد و میثاق لیا ہے، الست بربکم بھی آواز آئی ہو اور ہم نے بلا کہا ہو، ہم کو یاد نہیں۔ سوال ہوا ہمارے ائمہ سے کہ ہم کو یاد نہیں ہے اس قسم کا وعدہ، میثاق عہد ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو فرمایا کہ ہاں یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے انسان سے لیا ہے، اس وعدہ کی وجہ سے ابھی معرفت رب کا قابل ہے یہ انسان، اور اس آواز کو پہچانتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت سے یہ حدیث ہے، ثبتت المعرفہ ونسل موقف، یہ اس میثاق سے، اس عہد سے معرفت انسان کی سرشت میں لوح دل میں ثبت ہو گئی، ونسل موقف، جو بھول گیا وہ درس نہیں بھولا، واقعہ بھول گیا، یعنی سبق نہیں بھولا، کلاس بھول گیا۔ ہم بھی اپنی تعلیمی زندگی میں بہت سی باتیں ہم سیکھتے ہیں، وہ باتیں یاد رہ جاتی ہیں، کس موقع پر کس نے یہ بات پڑھائی تھی وہ یاد نہیں رہتی، کلاس بھول جاتے ہیں اور سبق یاد رہتا ہے۔ لہٰذا فطرت کا جو درس ہوا تھا اس کا واقعہ بھول گیا، درس نہیں بھولا۔ لہٰذا یہ کہنا درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
انسان کو جب ابتدا میں خلق کیا یا نسل انسانی کو جب چلایا تو ان سے معرفت رب کا عہد اور میثاق لیا تھا۔ اس عہد و میثاق کے تذکر کے لیے انبیاء مبعوث ہوئے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ انبیاء مبعوث ہوئے ہیں کس لیے؟ لیستعدوہم، انبیاء کے مبعوث ہونے کے سلسلے میں ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے انبیاء کو ایک بات دیگر بھیجا، لیستعدوہم میثاق فطرتہ، تاکہ فطرت کے عہد و میثاق کی ادائیگی کا مطالبہ کریں۔ یہ جو فطرت کے حوالے سے جو عہد و میثاق جو ودیعت ہوئی ہے وہ انبیاء کے تذکر سے، وَيُذَكِّرُوهُمْ مَنْسِيَّ نِعْمَتِهِ، جی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ان کو عنایت کی ہے، ہدایت کی، اس کو ان لوگوں نے فراموش کر رکھا ہے۔ ان کو تذکر کے لیے انبیاء آتے ہیں، تذکر کے لیے، یاد دلانے کے لیے۔ اگر سرے سے سرشت کے اندر کوئی بات موجود نہ ہوتی تو یاد دینا، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یاد دلانا جو ہے وہ اس کا کوئی فائدہ نہ ہوتا اگر انسان کی سرشت میں یہ قابلیت اور یہ معرفت موجود نہ ہوتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔